الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، جبر و اختیار کے موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مکتب امامیہ کے نزدیک جو عقیدہ ہے کہ انسان فاعل مختار ہے، یعنی انسان کے اختیار کا عقیدہ، انسان کے صاحب اختیار ہونے کا نظریہ، اس کے دلائل اور اس کی دلیلیں اور آرگومنٹس جو ہے وہ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور بیان ہو رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، 3 دلیلیں جو ہے وہ یا 4 دلیلیں ہم پیش کر چکے. ایک دلیل عقل سلیم اور اسی طرح انسان کا دل و دماغ اس حقیقت کو ادراک کرتا اور سمجھتا ہے کہ انسان فاعل مختار ہے، اور یہ نظریہ اسی وجہ سے اشاعرہ کا اور اشعری مسلک کا یہ نظریہ کہ انسان فاعل مجبور ہے، انسانوں کے درمیان آج کے دور میں خصوصیت کے ساتھ بالکل ہی قابل قبول انسانوں کے نزدیک نہیں ہے، اور تھوڑے سے تأمل اور فکر کرنے اور غور کرنے سے یہ بات واضح انسانوں کے لیے ہو جاتی ہے. لہٰذا آج کے دور میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ان کے علماء جو ہے وہ اس جبر و اختیار کے بارے میں وہ واضح طور پر یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان مجبور نہیں ہے، جبر نہیں ہے انسان کے لیے. اور دوسری دلیل جو ہے وہ فطرتاً انسان ایسا ہے، فطرت انسانی اس کو واضح طور پر سمجھتی اور ادراک کرتی ہے، اگر اس کو الگ الگ 2 دلیلیں شمار کریں. اور تیسری چیز یہ تھی کہ انسان آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، لہٰذا آزمائش و امتحان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان مختار ہو، فاعل مختار ہو، ارادے و اختیار سے کاموں کو انجام دینے یا ان کو انجام نہ دے کر ترک کر دینے پر دونوں طرف انسان قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو. اس لیے کہ یہ بحث جو ہم کرتے ہیں کہ انسان فاعل مختار ہے یا فاعل مجبور، یہ انسان کے افعال اختیاریہ میں یہ بحث اور ڈسکشن ہوتی ہے. عزیزان گرامی، کہ جن افعال کو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دے، جیسے وہ تمام وہ کام جو ارادے سے ہم انجام دیتے ہیں. میں نے ارادہ کیا اس کتاب کو میز سے اٹھاؤں اوپر کی طرف، میں نے بلند کیا، یہ ارادے اور اختیار سے اس کام کو انجام دیا. یا میں نے ارادہ کیا کہ گفتگو کروں، تو اپنے ارادے اور اختیار سے جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، ڈسکشن کر رہا ہوں، بول رہا ہوں. اور کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو غیر اختیاری ہیں انسانوں کے. فرض کیجئے ہارٹ بیٹنگ، دل کا دھڑکنا، تو یہ دل کا دھڑکنا یہ تو میں اپنے ارادے اور اختیار سے 24 گھنٹے نہیں دھڑکا رہا، بلکہ یہ خود بخود دل سینے میں انسانوں کے دھڑک رہا ہے. تو یہ ہارٹ بیٹنگ اور جو دھڑکنا ہے دل کا، یہ پلپیٹیشن جو ہے یہ ہارٹ میں یہ خود بخود انجام پا رہی ہے، افعال اختیاری میں سے نہیں ہے. دوسری مثال، انسان کی رگوں میں خون کا سرکولیشن، تو یہ انسان کی رگوں میں آرٹریز اور وینس، یہ رگیں جو ہیں جو خون دل سے لے کر تمام اعضاء و جوارح میں جاتی ہیں کچھ رگیں، اور دوسری رگیں جو تمام اعضاء و جوارح سے پھر خون کو لے کر دوبارہ دل میں پہنچاتی ہیں. تو یہ جو 2 طرح کی رگیں ہیں، وینز اور آرٹریز،
ان رگوں میں خون کی گردش، سرکولیشن آف بلڈ، یہ کیا ہے؟ یہ خون کی گردش یہ خود بخود انجام پا رہا ہے. کوئی انسان اپنے ارادے و اختیار سے یہ خون کو اپنی رگوں میں نہیں گھما رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے یہ بہترین نظام بنایا ہے کہ تکوینی طور پر یہ خود بخود انجام پا رہا ہے انسان کے جسم میں. یہ عمل ہو رہا ہے جی. اس طرح کی اور چیزیں. تو یہ مثالیں ہیں 2-3 آپ کی خدمت میں جو دی جا رہی ہیں کہ یہ افعال غیر اختیاری ہیں جی. تو یہ افعال غیر اختیاری جو ہے یہ انسان جو ہے یہ تو اپنے ارادے اختیار سے انجام نہیں دیتا. لہٰذا ہم جبر و اختیار کی جو ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ ڈسکشن کہاں پہ ہے، یا اس ڈسکشن میں اس کے سرکل میں کون سے افعال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ ان افعال کی نسبت سے انسان مجبور ہے یا مختار؟ وہ افعال جو افعال اختیاریہ ہیں کہ خود بخود انجام نہیں پاتے، جیسے ہارٹ بیٹنگ ہے، سرکولیشن آف بلڈ ہے، یا اس قسم کی دوسری مثالیں جو ہم انسانی جسم میں دے سکتے ہیں کہ جو خود بخود چیزیں چل رہی ہیں، انجام پا رہی ہیں، اس میں انسان کے ارادے کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، کوئی دخالت نہیں ہے. لہٰذا ہم جو افعال اپنے ارادے اور اختیار سے، جیسے کہ یہ 2-3 مثالوں سے بتایا گیا، کتاب کا اٹھانا، اپنی مرضی سے بولنا، واکنگ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ارادہ کر کے جانا، یہ تمام افعال اختیاریہ ہیں. لہٰذا افعال اختیاریہ جن کو اپنے اختیار سے ارادہ کرتا ہے انسان اور پھر ارادے کے بعد ان کو انجام دیتا ہے، ان افعال میں بحث ہے کہ وہ انسان آیا اس میں جبر ہے انسان کے لیے یا اختیار ہے. دوسرے الفاظ میں انسان فاعل مجبور ہے یا فاعل مختار ہے. تو انسان کے فاعل مختار ہونے پر جو امامیہ کا نظریہ ہے ان پر دلائل پیش ہو رہے ہیں. عقل سلیم، فطرت، انسان جو ہے وہ آزمائش میں چونکہ مبتلا کیا گیا ہے، تو آزمائش وہیں پر ہو سکتی ہے جب اختیار ہو. جن کو آزمایا جا رہا ہے ان کے پاس اختیار ہو، وہ اختیار سے یا انجام دے سکتے ہوں یا ترک کر سکتے ہوں، جیسا چاہے کر سکتے ہوں. تب ان کو آزمائش ان کی ہو سکتی ہے کہ دیکھا جائے، آزمایا جائے وہ کیا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں یا ترک کرتے ہیں، اچھائی کو انجام دیتے ہیں یا برائی کو انجام دیتے ہیں. یہ 3 دلیلیں تھیں. چوتھی دلیل جو بیان ہوئی تھی، اور وہ چوتھی دلیل کے تکالیف شرعیہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجبات اور محرمات کا سلسلہ، دستورات الہی، اوامر و نواہی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ دلیل ہیں کہ انسان فاعل مختار ہے. تب تو یعنی اپنی مرضی سے چاہے تو انجام دے، چاہے تو اپنے ارادے اور اختیار سے اسے ترک کر دے. عمل کرنے پر بھی قادر ہے، ترک کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ کہتا ہے انجام دو کسی کام کے بارے میں، واجب ہے. اب آزماتا ہے کہ وہ انجام دیتا ہے یا نہیں، اس واجب کو ترک کر کے نافرمانی کرتا ہے. اسی طرح ایک کام اس کے ترک کرنے کا حکم ہے، نہیں ہے اس کام کو انجام دینے سے. لہذا نواہی میں اللہ آزماتا ہے. اب یعنی میں ترک بھی کر سکتا ہوں، انجام بھی دے سکتا ہوں. یہی تو آزمائش ہے کہ پھر وہ کام جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ بندہ ترک کر سکتا ہے تو اب اس کو ترک کرتا ہے اللہ کی ناہی کے مطابق اور اس کے دستور کے مطابق اطاعت کرتے ہوئے، یا نہیں نافرمانی کر کے اس حرام کام کو معاذ اللہ انجام دیتا ہے. تو جب کرنے اور نہ کرنے پر دونوں پر قادر ہے انسان، تب تو اس کو ناہی کی جائے گی، تب تو اس کو دستور دیا جائے، امر کیا جائے گا. اوامر النواہی یہ محکم دلیل ہیں. دستورات الہی یہ بہترین دلیل ہے اس بات پر کہ انسان فاعل مختار ہے. اگر ایسا نہ ہوتا اور اختیار نہ رکھتا انسان تو یہ سب اوامر النواہی عبث ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اور مولا ایسا عبث و بیکار کام، بیہودہ کام معاذ اللہ انجام نہیں دیتا. تو یہ 3 یا 4 دلیلیں ہوئیں. اور آج عزیزان گرامی، آج کے اس پروگرام میں ہم 5ویں ایک دلیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور وہ 5ویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاد رکھی. اب انشاءاللہ معاد کی بحث میں ہم پہنچیں گے کہ عقل جو ہے وہ سمجھتی ہے اور عقلی دلائل
کے ساتھ انسان اپنی عقل سے عقلی دلائل قائم کرتا ہے اور عقلی دلائل سے بھی سمجھتا ہے معاد کے ضروری ہونے کو، قیامت کے برپا ہونے کو ضروری سمجھتا ہے، اور یہ عقل جو ضروری قرار دیتی ہے، ضروری سمجھتی ہے کہ معاد ہونی چاہیے، ضروری ہے، قیامت برپا ہونی چاہیے۔ اور پھر تمام انبیاء نے اس کی خبر دی علیہم السلام نے، نقلی دلائل میں اس کی تائید ہوئی اور بیان کیا گیا انبیاء کی طرف سے، تمام انبیاء کی طرف سے قیامت کے بارے میں بھرپور توجہ دلائی گئی کہ تمام انسانوں کو معاد میں دوبارہ اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اپنے پروردگار کے سامنے اس اخروی حیات کے ساتھ انسان حاضر ہوگا، اور دنیاوی حیات میں جو کچھ اس کی آزمائش تھی، جو کچھ اس نے اعمال کیے ہیں اچھے یا برے، ان اچھے اعمال کی جزا اور پاداش اسے ملے گی، اور برے اعمال کی سزا اور اس ملے گی، اور مواخذہ ہوگا، عذاب اور عقاب ہے اس کے لیے جس نے برے اعمال کو انجام دیا ہے۔ تو یہ سزا اور جزا کا نظام، اچھے اور برے نتیجے کا اہتمام، یہ قیامت کا برپا کرنا اور نتیجہ دینا انسانوں کے اعمال کا، انسانوں کے لیے رزلٹ ملنا انسانوں کو، تو یہ عزیزان گرامی رزلٹ کس چیز کا ملے گا؟ اگر انسانوں نے اچھے اعمال خود اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں کیے، اگر وہ اعمال انسانوں کے نہیں ہیں، اللہ کے ہیں، تو ان اچھے اعمالوں پر جو خود انسانوں نے نہیں کیے، جزا دینے کا کیا سینس بنتا ہے؟ کیا یہ کام حکیمانہ ہے کہ وہ کام جو نیکی میں نے کی نہیں ہے اور کہا جائے کہ چونکہ میں نے نیکی کی مجھے اس کی اچھی جزا اور اچھا نتیجہ ملے؟ یا ایک انسان نے برے اعمال کیے، برے کام کیے ہیں، اس کو یہ کہا جائے کہ یہ سزا ہے اس کے برے اعمال کی، جبکہ برے اعمال اس کے اپنے نہیں ہیں، اس نے نہیں کیے ہیں۔ تو جو اعمال انسان نے کیے نہیں ہیں، ان اعمال پر سزا اور جزا کوئی سینس اور کوئی میننگ نہیں ہے، وہ عبث ہو جائے گا، وہ بھی سب عبث و بیکار اور بیہودہ چیز ہو جائے گی عزیزان گرامی۔ لیکن قیامت کا آنا یقینی ہے، معاد یقینی ہے، چیز ہے، معاد جسمانی، پس قیامت یقیناً برپا ہوگی اور انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، انسانوں کا حساب کتاب ہوگا اعمال کا، اور جو اچھے عمل انجام دینے والے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ان کو جزا ملے گی، اچھا نتیجہ ملے گا، اور جنہوں نے برائیاں کی ہیں، گناہوں کو انجام دیا ہے، ان کو عقاب ملے گا، مواخذہ ہوگا، عذاب ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ عذاب اور عقاب اور اس طرف ثواب اور اجر اور پاداش، یہ جزا اور سزا کا نظام، یہ نظام ایک حکیمانہ نظام ہے۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ انسان فاعل مختار نہیں ہے اور اعمال اس کے نہیں ہیں، تو پھر کس چیز کی جزا اور سزا دی جائے؟ پھر وہ برا عمل جس سے ہوا اگر اس کے اپنے نہیں ہیں تو اس پر اس کو عقاب کرنا یہ عدل کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ عدل و انصاف نہیں ہوگا اس بندے کے حق میں۔ اور اسی طرح جس نے نیکیاں جس سے ہوئیں اس کی اپنی نہیں ہے، یہ ایک عبث سا نظام ہے کہ اس کو جو ہے وہ اچھا نتیجہ دے دیا جائے اور برے کام کرنے والے کو برا نتیجہ دے دیا جائے۔ اس پہ نہ عدل کے مطابق ہے اور نہ ہی یہ کام حکیمانہ ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ پس سزا و جزا کا نظام جو ایک حکیمانہ نظام ہے، حکمت پر مشتمل نظام ہے عزیزان گرامی، منطقی اور عقلی نظام۔ تو پھر یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، یہ خود سزا و جزا کا نظام، یہ قیامت خود دلیل ہے عزیزان گرامی، یہ علماء امامیہ کی طرف سے یہ محکم دلیل ہے جو پیش کی گئی، اور عقل اسے ادراک کرتی ہے کہ سزا و جزا کا نظام یہ اسی وقت حکیمانہ ہے، اسی وقت عادلانہ ہے کہ جب یہ اسی وقت درست اور لاجیکل اور منطقی ہے، عقلی ہے، درست ہے، جب انسان فاعل مختار ہو دنیا میں اور اپنی مرضی سے اچھے راستے کو چنے، اچھائیوں کو انجام دے، نیک اعمال کرے، اپنے ارادے اور اختیار سے برا ارادہ کر کے برے اعمال کو اگر ارتکاب کیا ہے، برے اعمال کا ارتکاب اور برے کاموں کو انجام دیا ہے، تب وہ سزا کا مستحق بنتا ہے، تب اس کو برا نتیجہ دیا جائے تو یہ منطقی ہوگا عزیزان گرامی۔ تو واضح بات ہے، روشن بات ہے، لہٰذا یہ سزا و جزا کا نظام
یہ چوتھی یا پانچویں دلیل محکم دلیل مکتب امامیہ کی طرف سے اور علماء امامیہ کی طرف سے، اور یہ عقلی دلائل ہیں، یہ عقلی دلائل ہیں جو ایکسپلین کیے جاتے ہیں کتابوں میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ عقلی دلائل ہیں جن کے ذریعے نظریے اختیار یا عقیدہ اختیار ثابت ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل درست عقیدہ ہے کہ انسان فاعل مختار ہے، اور اس کے مختار ہونے کا انسان عقیدہ رکھے اور نظریہ رکھے، اور اسی نظریے کے مطابق جو ہے یہ دلائل جو ہے یہ قائم کیے گئے ہیں تاکہ وہ اس نظریے کو ثابت کریں، اور اس نظریے کے مطابق انسان جو ہے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر اور واجبات و محرمات و دستورات الہی کو سمجھ کر ان کی معرفت حاصل کر کر ان کے بارے میں آگہی حاصل کر کر انسان ذمہ دار انسان بن کر ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اپنے ارادے و اختیار سے۔ تب اچھا انسان، اچھائی کرنے والا، نیکی کرنے والا جزا کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اسے نیک جزا اور اچھا نتیجہ دیا جائے، اور برے کام کرنے والا اپنے ارادہ کرے برائی کا اور پھر برے کاموں کو انجام دے، گناہ گار ہو، معصیت کار ہو، نافرمان اور اللہ کو جھٹلانے والا ہو، اپنے کو تباہی میں ڈالنے والا ہو، تو عزیزان کرام اس برے کام کرنے والوں کے لیے برا نتیجہ ہے، برا نتیجہ بھگتنا ہوگا قیامت میں اور سزا ملے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ خلاصہ کلام اور یہ وہ امامیہ کے دلائل جو انسان کے مختار ہونے پر قائم کیے گئے ہیں۔ سلسلے گفتگو کو آج کے پروگرام میں یہاں روکتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع